دوبارہ حرمت کہیے گا. علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، مردار کانا تمہارے لیے حرام، اور خون اور خنزیر کا گوشت. کیا یہاں جو آپ حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں، یا یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ کسی کی غیبت کرنا یہ مردار کانا ہے؟ نہیں، میں صرف مردار کی ایک اور زیادہ وضاحت پیش کر رہا تھا جی کہ جی، مردار حرام ہے، تبھی یہ حدیث میں اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے. ہاں وہ تو تو ایک یہ الگ بالکل، بات ہو جائے گی، وہ تو الگ بات ہو ہاں جائے جی گی. یہاں بالکل جی. یہاں جو لسٹ لیکن میں ہے. نے اصل میں مردار کے گوشت کی ہی وضاحت کی ہے کہ مردار حرام ہے، تبھی وہ غیبت کو سے تشبیہ دی ہے. جی جی، تو مردار کانا حرام، صحیح ہے نا؟ ہاں جی بالکل. اچھا، اب آپ دیکھیں، مچھلی آپ کھاتے ہیں؟ بالکل جی کھاتے ہیں جی. وہ تو مردار ہے، کیسے کھاتے ہیں؟ مردار ہے جی، کیونکہ پانی کے جانور جو ہے اس کو میرے خیال سے حلال کرنے کی ضرورت نہیں آتی، کیونکہ اس میں اللہ میاں نے ایسی صفت رکھی ہے کہ جی حلال جو زمینی جانور ہیں ان کو حلال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا خون جو ہے وہ اچھی طرح جو ہے وہ نکل جائے، کیونکہ خون کو گوشت سے پاک کرنا مقصد ہوتا ہے. لیکن جو آبی جانور ہیں ان میں یہ صفت ہے کہ جب وہ پانی سے باہر آتے ہیں تو وہ قدرتی طور پہ ان کا خون جو ہے وہ پانی سے باہر آنے کی بنسبت کوئی ایسا سسٹم ہے جس کی وجہ سے وہ ایک جگہ خود بخود ہی اکٹھا ہو جاتا ہے. میرا اپنا ذاتی ہے، میں نے یہ اس حوالے سے نہیں، کافی وہ، وہ تو ٹھیک ہے، آپ کا ذاتی اس خیال وجہ ہے. سے ان کو حلال کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی جو بھائی آبی جانور ہے، پانی کے جانور ہیں. بھائی بات یہ آیا، قرآن مجید میں یہ آیا کہ حرمت علیکم المیتۃ، مردار کانا تمہارے لیے حرام. مردار کانا حرام ہے، کوئی تفصیل موجود نہیں بھائی. مری ہوئی حرم چیز، علیکم المیتۃ. مردار جو چیز ہے اس کا کانا حرام ہے. باقی جو تفصیل آپ بتا رہے ہیں کہ خون یہ کرنا وہ کرنا، وہ تفصیل یہاں پہ موجود نہیں. بات یہ ہے کہ مردار آپ نہیں کھا سکتے، حلال کریں گے تو کھائیں گے جو حلال جانور ہیں. اب کوئی حرام جانور کو حلال کر کے کھا سکتا ہے؟ اس کا بھی تو خون گر رہا ہے. اگر یہ مقصد ہوتا تو شیر کو پکڑ لو اور اس کو حلال کرو، اس کے خون کو گرا دو اور کھاؤ. تو یہ تو مقصد اور حکمت نہیں ہے نا بھائی. حلال جو چوپائے ہمارے، وہ اگر مردار ہو جائیں، خود سے مر جائیں، حلال کرنے کی نوبت نہیں آئی، وہ ہم پہ حرام ہو جاتا ہے، ہم نہیں کھا سکتے. ایسا ہے نا بھائی؟ ہاں جی بالکل ایسی ہے، میرے ہاں، خیال سے کافی سادہ یہ تو تعریف مچھلی آپ کیوں کھاتے ہیں بھائی جان؟ یہ بتا دیجئے، جبکہ وہ مردار ہے. ہے. میں اکیلا مسلمان تو نہیں کھاتا، سارے مسلمان ہاں، ہی کھاتے ہیں. نہیں، میں آپ کو شاید ایک بات کوئی سمجھاتا ہوں. پرہیزی علاج جس کو کرنا ہو یا جس کو پرہیز کی طرف سے ڈاکٹر نے منع کیا اس کی ایک بات الگ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ سارے ہی کھاتے ہیں نہیں، آبی میں آپ جانور کو جو ہے. جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ سمجھیے. بات یہ ہے کہ کوئی آدمی آ کے یہ استدلال کرے اور اس پہ جو ہے اپنا جو ہے شب و روز ضائع کرے کہ مردار کانا حرام. ایک جگہ تو تم لوگ کہتے ہو کہ مردار کانا حرام، تمہارا عقیدہ یہ ہے، پھر جو ہے آپ مردار مچھی کھاتے ہو. اس کو کیا جواب دیا جائے گا؟ اس کا کوئی جواب ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے، اگر آپ کو نہیں معلوم، دیکھیں، اللہ پاک نے ہمارے نبی کے ذریعے یہ بتا دیا، حکم دے دیا کہ مردار کانا حرام. بالکل مانتے ہیں اس بات کو، ہمارا عقیدہ ہے. اب آگے ہم مچھلی کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے مچھلی کو مستثنا کیا، اس کو اس لیے ہم کھاتے ہیں. اور اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، امام ترمذی حدیث لے کر آئے ہیں جس میں من حدیث ابی ہریرہ، جس میں ایک شخص نے سید الانام صلوات ربی وسلامہ علیہ سے سوال کیا. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر. یہ ہے وہ بات. ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ ہم تو سمندر میں جاتے ہیں اور وہاں ہمارے پاس تھوڑا تو پانی ہوتا ہے پینے کے لیے، اگر اس سے ہم پی لیں، اسی پانی سے ہم وضو کر لیں تو کم پڑ جائے، پیاسے جو ہے وہ مر جائیں. کیا ہم سمندر کے پانی سے، دریا کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ کیا وہ پاک ہے؟ تو جواب یہ آیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هو طہور ماؤہ، وہ طہور ماؤہ، بھئی اس کا پانی پاک ہے. آگے فرمایا
الحل میتتو، اور جو اس کے اندر مرا ہوا آپ کو مل جائے وہ اس کو کھاؤ۔ مردار جو سمندر کا ہے اس کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہی حلال قرار دیا، اس لیے ہم کھاتے ہیں۔ بعین ہی یہ حدیث نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتا دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، اور یہ پیشن گوئی نبی ہی نے کی، اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ کوئی نبی نہیں۔ اب حضرت عیسیٰ آئیں گے، یہ پیشن گوئی نبی ہی نے کی، اس لیے ہم دونوں کو مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا آنا مستثنا ہے، جس طرح سے مردار کا آنا ہمارے لیے حرام، لیکن مچھلی سمندر کی مردار ہمیں مل جائے اس کو ہم کھائیں گے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو مستثنا رکھا۔ اس لیے دونوں عقیدت ٹکراتے نہیں، دونوں فرمودات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہیں۔ لیکن اگر ایک آدمی ہمیشہ اسی کو پکڑ کے رکھے، بھئی مردار کھانا حرام، تم لوگ کیوں کھاتے ہو مچھلی، تمہارا عجیب عقیدہ ہے، تمہارا عجیب عقیدہ ہے، تو اس کا کیا علاج ہوگا؟ آپ خود سوچئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی سہیل صاحب۔ جی السلام علیکم جی، پیر اسکانی نے بڑی اچھی تفصیل کے ساتھ بات بتائی، لیکن عقائد کو، جو ایک عقائد انسان کا جس کے اوپر اس کی آخرت کا فیصلہ ہونا ہے، اس کو انہوں نے ایک بالکل ہی ضمنی مسئلے کے ساتھ ملا دیا۔ مطلب دونوں کا کوئی اگر تقابلی جائزہ لے تو دونوں میں کوئی بات بنتی نہیں ہے۔ میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ آپ جو مرضی عقائد رکھیں، لیکن آپ جب اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ تضاد پیدا ہوتا ہے، وہ دونوں اکٹھی ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتی۔ ایک طرف لا نبی آبادی، اس کے بعد پھر عیسیٰ نے بھی آنا ہے، حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، پھر نبی بھی آ رہا ہے، یہ دو باتیں اکٹھی چل نہیں سکتی۔ صرف یہ میرا تھا کہ آپ اپنے عقائد کا کوئی ایسا الفاظ چن لیں جو بیان کرنے میں تضاد پیدا نہ ہو، جو سادہ لو انسان سننے والے ہیں ان کو وہ چیز آپ کا عقیدہ بآسانی سمجھ آ جائے۔ صرف میرا یہ کہنے کا مقصد تھا۔ دوسری بات یہ کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، جبکہ قرآن اس کی کھلم کھلا گواہی دے رہا ہے کہ وہ بھی تمام انبیاء کی طرح وفات پا چکے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ اب یا حدیث کو مقدم کرنا ہے یا قرآن کو مقدم کرنا ہے؟ اب یہ فیصلہ انسان نے اپنے کہ وہ کس کو زیادہ مقدم سمجھتا ہے۔ قرآن ایک چیز کی گواہی دے رہا ہے، حدیث اس گواہی کے مقابل پہ کھڑی ہو گئی ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اب ہم نے دونوں میں سے کس کی بات کو کے حوالے سے عقیدہ بنانا ہے۔ جی یہ میں نے یہی عرض کرنا تھا۔ اور یہ جو پیر صاحب نے جو حدیث مبارک کا بھی بیان کیا ہے اور قرآن پاک کا بھی بتایا، وہ اسی میں دیکھ لینا۔ قرآن پاک میں ہے کہ مردار حرام ہے، اور حدیث مبارکہ میں مردار کو فرمایا گیا کہ آپ وہ کھا سکتے ہیں، آپ کے لیے حلال ہے۔ اس بات کو سمجھیں ذرا۔ اچھا، مجھے اجازت ہے تھوڑی سی اور بات کرنے کی؟ جی جی بالکل اجازت ہے پیر صاحب، بسم اللہ کریں۔ اچھا بھائی دیکھیں، یہ قرآن مجید میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا سہیل صاحب کہ مردار کھانا حرام، اور ہم وہاں مردار کھا رہے ہیں۔ اگر آپ یہ حجت کریں گے، آپ تو نہیں کر رہے، آپ نے مان لیا، اگر کوئی یہ حجت کرے کہ اپنے عقیدے درست کر لو، مردار کھانا حرام، یہ ہے قرآن، تم حدیث لے کر حدیث کو مانو گے، قرآن کو مانو گے، اب کیا کریں گے؟ اس کا کیا علاج ہوگا؟ اگر اس کا کوئی علاج ہے، بہترین جواب ہے، تو آپ ہمیں وہ علاج بتا دیجئے۔ جبکہ مردار کانا صریح آیات سے ثابت ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، اور ہم مردار کھا رہے ہیں۔ مچھلی جو ہے بازاروں میں بکتا ہے بڑے شوق سے، اور سب سے بہترین فوڈ مچھلی ہے دنیا میں، جو ہے بہترین فوڈ مچھلی ہے، اس کو کھایا جاتا ہے۔ بھئی حرام چیز آپ کھا رہے ہیں، جو حرام ہے کیوں کھا رہے ہیں؟ یہ حجت اگر کوئی کر کے بیٹھ جائے تو اس کا کیا علاج ہوگا بھائی جان؟ آپ مجھے بتا دیجئے۔ دونوں چیزیں ثابت ہیں، مردار صریح آیات سے ثابت ہے کہ ہم نہیں کھا سکتے، یہاں ہم کھا رہے ہیں، حدیث موجود ہے اس لیے کھا رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے تو نہیں کھا رہے۔ اگر یہ حدیث نہیں ہوتی تو ہم نہیں کھاتے، حدیث کی وجہ سے ہم کھا رہے ہیں۔ لیکن کوئی جذباتی انسان یہ آ کر کہے کہ اپنے عقیدوں کو درست کر لو، بھئی کیسے درست کریں؟ ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث دونوں پہ ہے، کیسے درست کیا جائے گا؟ دوسری بات، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ وفات پا گئے ہیں، کون سی وہ آیت ہے؟
میں تو اسی آیت کو ڈھونڈ رہا ہوں. کوئی بھی انسان آ کر مجھے وہ آیات پیش کرے جس سے یہ ثابت ہو کہ حضرت عیسیٰ وفات پا گئے ہیں, یا کوئی حدیث پیش کریں, بھلے موضوع ہو, موضوع اس کو بھی مانوں گا. کوئی موضوع من گڑت حدیث پیش کیجئے, روایت کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ وفات پا گئے ہیں, پھر بھی مانوں گا. بھائی دنیا میں کوئی بھی انسان یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت عیسیٰ وفات پا گئے ہیں کسی بھی آیات سے. اگر آپ ثابت کر سکتے ہیں ابھی مانوں گا, ابھی اعلان کروں گا. آئیں آپ اس آیت کو میرے سامنے پیش کریں اور کہیں دیکھیں یہاں حضرت عیسیٰ وفات پا گئے ہیں, اللہ پاک نے ہمیں بتایا, پیش کیجئے محترم. اگر وہ چیز نہیں ہے, خواہ آپ کہہ رہے ہیں, تو میرے بھائی اس کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے, اس کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ جس طرح سے ہم مچھلی کھا رہے ہیں, آپ منع کر رہے ہیں کہ مردار مت کھاؤ, قرآن میں آیا, تو ہم تو آپ کو حدیث دے رہے ہیں. آپ کہتے ہیں قرآن کو مانو گے حدیث, ہمارے لیے تو دونوں ماننا ضروری ہے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, دونوں کو ہم مانیں گے. آپ کہتے ہیں ایک کو مانو, دوسروں کو چھوڑ دیں, کس دلیل سے چھوڑ دیں؟ بھئی جو مردار حرام ہے وہی نبی ہمیں بتا رہے ہیں جو کہتے ہیں مچھلی کھاؤ, مردار ہے یہ کھاؤ, تو اس لیے دونوں کو ماننا پڑے گا. اب آپ مجھے بتا دیں میرے محترم بھائی سہیل بھائی کہ وہ کون سی آیات ہے جس سے حضرت عیسیٰ وفات پا گئے ہیں آپ ثابت کرتے ہیں, ہم وہ عقیدہ لیں گے. آپ پیش کیجئے بھائی جان. جی جی ماشاءاللہ, وہ تو بڑی مشہور آیت ہے جس میں اس کے الفاظ نہیں, جس میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق نے, جب حضرت عمر بہت زیادہ غصے میں آ گئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا تھا, تلوار نکال لی تھی کہ اگر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ یہ وفات پا گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت ابو بکر صدیق نے وہ ان کی وفات پر, ان کے وصال پر یہ آیت پڑھی تھی. مطلب اب مجھے آپ کو قانونی قدرت کے خلاف ایک چیز ثابت کرنی ہے کہ جی جو بھی انسان اس دنیا میں آئے گا, اگر اس کی وفات کی خبر نہ ملے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان اس کے بارے میں شک و شبے میں رہے کہ یار یہ مر گیا ہے یا یہ آسمان پہ چلا گیا ہے. مطلب آپ کی مجھے بات کی کوئی سمجھ نہیں آ پائی کہ جی مجھے اب یہ بات قانون قدرت کے خلاف جا کے ثابت کرنی پڑے گی کہ جی جو دنیا میں آئے گا اس کو وفات بھی ثابت کرنا ضروری ہے. یہ ویسے اب میں اس حوالے سے کیا آپ کے دلیل, میں تو بہرحال آپ کے مقابلے میں دلائل میں بہت ہی کم علم رکھنے والا انسان ہوں, لیکن میں تو اپنی سادہ عقل کے مطابق ہی آپ سے بات کر پاؤں گا. بھائی میرے محترم بھائی, قانون قدرت یہ ہے کہ جو شخص آتا ہے دنیا میں وہ لازماً ایک دن وفات پا جاتا ہے. اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں نا. میں اور آپ کیوں زندہ ہیں, ہم کیوں نہیں مرے؟ بھئی جب وقت آئے گا تو مر جائیں گے نا. جس کے بارے میں آپ کہہ رہے کہ وفات پا گئے ہیں, بھئی اس کی کوئی دلیل ہے کہ وفات پا گئے ہیں؟ پھر تو کہیے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں نہیں معلوم, ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ لوگوں کی طرف سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ انڈیا میں ایک نبی آیا, کالا تھا, اس کا نام یہ تھا وہ تھا, اس کی کوئی دلیل نہیں. رام نبی ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں. بھئی انبیاء تو بہت سارے آئے, ہر قوم میں آئے, ہر ملک میں آئے, ہر زبان میں آئے, لیکن آپ کسی کو پکڑ کے کہیں نہیں یہ تو نبی تھا, اس کی کیا دلیل ہے؟ اس بات کو ہم مانتے ہیں کہ جو انسان آتا ہے دنیا میں اس کی ایک عمر ہے, عمر پانے کے بعد مر جاتا ہے. لیکن جس کی دلیل نہ ہو, آپ کہنے نہیں یہ کیونکہ پلانا مرا ہے تو یہ بھی مرا ہوگا, اس کی کیا دلیل ہے؟ رہی بات ابو بکر صدیق کی, وہ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں. وہاں عمر الفاروق رضی اللہ عنہ وہ غصے میں تھے اور انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام وفات نہیں پا گئے. حضرت ابو بکر آئے اور انہوں نے دیکھا نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک کو بوسہ دیا اور کہا بے ابی انت و امی طبت حیا و میتا, وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. بھئی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد تو وفات پا گئے ہیں, لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا تھا, اللہ حی ہیں, زندہ ہیں, آسمان میں ہیں.
وہ वफात नहीं पाए। यहाँ तो हजरत नबी अलैहिस्सलाम के बारे वफात के बारे में बात की जा रही है। आप कहें इससे हजरत आदम वफात पा गए हैं, यहाँ कहाँ कहा हजरत आदम के बारे में? हजरत आदम के बारे में आप बताएं कहाँ आया? मैं दुनिया में आया, कुल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, आप दलीलें देता फिरे कि आस्कानी मर गया है, आस्कानी मर गया है। भाई तुम्हें पास कौन सी दलील है कि आस्कानी मरा हुआ है? आस्कानी के बारे में आपको मालूम हो जाए, मर गए तो ठीक। नबी अलैहिस्सलाम के दौर ही में उस्मान बिन मअज़ून वफात पा गए। वहां पर उम्म अला के घर में जब उनको नहलाया, कफन पहनाया, उस वक्त सैयदुल अनाम बरामद हुए। उस वक्त उम्म अला ने कहा, शहादती अलैका या अबा साहिब, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह ने तेरा बड़ा इकराम किया होगा, तुझे जन्नत में डाला होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ देकर कहा, वमा युदरीकी, अच्छा तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि अल्लाह ने इसको जन्नत में डाला होगा? भाई सहाबी है, मुहाजिर है, सहाबी है नबी की, भाई सहाबी जन्नत जाएगा, हमारा ये अकीदा है। नबी अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, तुम्हें कैसे मालूम, बताओ। फिर वो परेशान हो गई, उन्होंने कहा बस मेरा ये गुमान है, मैंने ये कह दिया। कहा नहीं, खबरदार, कैसा कहें आप, हाँ ये कहो कि वफात पा गए तुम्हारे सामने, अब इसके साथ क्या होगा वो तुम बता रही हो, वो अल्लाह फैसला कर लेंगे। मैं अल्लाह का रसूल हूं, मुझे नहीं मालूम, वही नहीं आया, आप कैसे कह सकती हैं? भाई एक चीज आप गुमान करते हैं कि इंसान दुनिया में आया मर जाता है, ठीक, लेकिन पिलाना मरा है या नहीं मरा उसकी दलील नहीं, उसको लाजमन आप मुर्दा साबित कर रहे हैं, इसकी क्या दलील है? तो मोहतरम भाई, आपने कहा कुरान मजीद से साबित है कि हजरत ईसा वफात पा गए हैं, वो कौन सी आयत है? अगर वो आयत आप पेश करेंगे दिलो जान से मानेंगे मेरे भाई। जी अब पीर साहब आपकी इजाज़त से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ शुएब भाई से। जी इजाजत है भाई, जज़ाकल्लाह। आपने भी मेरी कोई गलती हुई तो उसको दुरुस्त करनी है आपने। अब देखें, ये जिस तरह आपने इनको पानी में मछली की मिसाल दी, तो उससे एक और बेहतरीन मिसाल ये होती है कि अल्लाह ताला कहता है कुरान में कि खलक़ल इंसान मिन नुत्फ़ा, मैंने इंसान को नुत्फ़े से पैदा किया। लेकिन जहाँ पर ईसा सलातो वस्सलाम की बात आती है तो अल्लाह ताला ईसा सलातो वस्सलाम की पैदाइश को किससे देते हैं तशबीह? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, कि मैंने कहा वो हो जा और वो हो गया। अब इनकी जमात के बानी को ये बात तो पता थी, उन्होंने पढ़ा हुआ था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी किताब रूहानी ख़ज़ाइन में लिखा कि भाई कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि जो अपने आप को खुद प्रेग्नेंट कर सकती हैं या कोई दूसरी औरत उस औरत को प्रेग्नेंट कर सकती है। ये मेरे पास हवाला भी मोबाइल में पड़ा हुआ है, ठीक है, वो मैं दे सकता हूँ। तो जब अल्लाह ताला ने ईसा सलाम को इस चीज़ से निकाल दिया कि भाई उनको नुत्फ़े से पैदा नहीं किया, जबकि कुरान में अल्लाह ताला ख़ुद कहता है कि मैं इंसान को नुत्फ़े से पैदा किया। अब जो मिर्ज़ा साहब हैं वो उन्होंने काफ़ी जगह पे उन्होंने ये भी लिखा है कि भाई अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों के लिए अपनी सुन्नत को तब्दील करता है। ये हवाले मेरे ज़िम्मे शुएब साहब, मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। अब आपने ये बात कही कि कुरान में जो चीज़ आ गई, कुरान और हदीस उसी को आगे बयान करती है, तो मेरे भाई 30 आयात से मिर्ज़ा साहब ईसा सलातो सलाम की वफ़ात साबित करते हैं, कुरान से साबित कर दी वफ़ात। अब जब कुरान से वफ़ात साबित कर दी तो कोई भी हदीस होगी तो उन्हीं के फतवे के मुताबिक वो उस हदीस को रद्द करेंगे। अब कुरान से ईसा सलाम की वफ़ात साबित करके आगे हदीस मुबारका का सहारा लेके कहते हैं कि नहीं नहीं ईसा आएगा, मसीह ईसा आएगा। तो मेरे भाई अगर कुरान से वो साबित कर दी आपके अकीदे के मुताबिक तो फिर तो किसी हदीस को मानना ही नहीं चाहिए। शुएब भाई ज़रा आप माइक ज़रा ओपन करें, क्या कुरान में जो बात एक आ गई उसके मुखालिफ अगर कोई हदीस हो तो उसको आप मानेंगे? मुझे ये बताएं मिर्ज़ा साहब के फतवे के मुताबिक। शुएब भाई जान, हाँ जी मैं सुन रहा हूँ जी। आप मुझे मेरे भाई के जान, मेरे टोटे, मुझे ये बताएं कि अगर कोई हदीस कुरान से टकराती हो तो आप उसको मानेंगे मिर्ज़ा साहब के फतवे के मुताबिक? भाईजान एक हदीस होती है जो बिल्कुल ही कुरान के मुखालिफ है। मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसी कोई बात लिखी हुई आए हदीस में कि जी
جو کل نفسۃ ذائقۃ الموت کے بالکل ہی مخالف ہو. وہ تو ظاہر سی بات ہے قرآن کے بالکل ہی مخالف چلی گئی. لیکن کوئی احادیث ایسی بھی ہیں جو قرآن کے تسلسل میں چل رہی ہیں, ان کو تو انسان کیسے ٹھکرا سکتا ہے؟ تو مجھے بتائیں نا, قرآن کی 30 آیات سے آپ نے عیسیٰ صلی السلام کی وفات ثابت کر دی. جب وفات ثابت ہو جو گئی, مرضی کر لے انہیں پھر بھی کہنا کہ جتنے مرزا صاحب کا نام آ جانا نا انہیں کہنا نہیں. ایک منٹ بھائی جان, ایک منٹ. میرے بھائی ہیں, یہ اچھے بھائی ہیں, یہ ماشاءاللہ دوسرے احمدیوں سے مختلف ہیں. شعیب بھائی جب 30 آیات, 30 مدلل آیات سے آیات وفات عیسیٰ ثابت کر دی, تو پھر اس کے اگینسٹ اگر کوئی بھی حدیث ہوگی تو آپ اس کو مانیں گے؟ اس کے اگینسٹ نہیں ہے نا, یہی تو آپ کو غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے بھائی جان. اچھا, تو کس کے اگینسٹ ہے؟ قرآن اجرائے نبوت کی دلیل دے رہا ہے. اجرائے نبوت, او بھائی جان, میں اجرائے نبوت کی بات ہی نہیں کر رہا, میں آیات عیسیٰ وفات عیسیٰ پہ بات کر رہا ہوں. ہاں جی ہاں جی. آپ مجھے بتائیں, کیا آیا مرزا صاحب نے 30 آیات پیش کی یا نہیں کی جن سے عیسیٰ صلی اللہ علیہ بالکل وسلم کی ہے جی, بالکل. اب کر دی, وفات ثابت ہو گئی. ہاں جی ہاں جی. تو اب مجھے یہ بتائیں, جب وفات ثابت کر دی تو پھر عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پہ آنا ہے؟ بھائی جان میں اگر کسی کو بات بولوں کہ جی یار کل تمہارے گھر محمد آئے گا ٹھیک کرنے, تمہارے گھر کا کام ٹھیک صحیح کرنے, جواب دیں, صحیح جواب دیں. آپ کہیں کہ قرآن سے تو حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت کر دی ہے, لیکن نبی کی حدیث میں عیسیٰ کے آنے کا ذکر ہے, عیسیٰ ابن مریم کا. اب ہمیں عیسیٰ ابن مریم بنانا پڑے گا, یہ کہیں آپ پلیز, جو آپ کی جماعت کا موقف ہے. میری جماعت کا جو موقف ہے وہ تو بڑا کھلا اور واضح ہے. شعیب بھائی دیکھیں, فیصل بھائی یہ ابھی شعیب بھائی بڑے اچھے ہیں, لیکن یہ ابھی مجھے جواب نہیں دے رہے. صاحب شوٹر بھائی ایک میری عرض سن لیں. آپ جی نے جی بڑی کام کی بات کی کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ کچھ خواتین ہوتی ہیں جو بغیر خامد کے ہی بچہ خود پیدا کو, کر دیتی ہیں. ہاں اصل میں ان کا اشارہ اپنی والدہ چراغ بی بی کی طرف ہے, بالکل. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کے والد غلام مرتضیٰ صاحب جو ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے 1938 کے اندر افغانستان کے جہاد کی طرف, اور وہ اس کے 3 سال کنٹینیول امپلائمنٹ لکھی ہوئی ہے گریفن نے اپنی کتاب کے اندر, کہ ان کی 3 سال کی کنٹینیوس امپلائمنٹ ہے, اور وہ 1841 میں واپس آ کے اپنے برخوردار کی شکل دیکھتی ہیں جو پیچھے پیدا ہوا ہے. تو مرزا صاحب نے اپنی والدہ کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے بغیر مرد کے بچہ پیدا کرتے ہوئے, تو اس لیے انہوں نے درج کیا. شاہد بھائی اس میں کوئی چھبے والی بات نہیں ہے. نہیں دیکھیں فیصل بھائی, ابھی دیکھیں یہ بھائی جان کو ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جب 30 آیات سے بھائی وہ وفات ثابت کر دی, اور وہ جو فیصل 30 بھائی یہ آیات بات تو غلط ہو گئی, آپ نے غلط کر دی. جی میں نے, ہمارے محترم فیصل بھائی نے, ایسے تو اس اچھا کا دل دکھے گا آپ نا. کو اس کا حوالہ دے سکتا ہوں پیر صاحب, اور ان نہیں, کے حوالہ والد اس طرح صاحب سے جو ہیں نہیں ہے میرے بڑے وہ بھائی. موجود نہیں تھے, اور ان کی والدہ نے فیصل بھائی اکیلے ہی ان کو جنم دیا. فیصل بھائی ایک لیکن منٹ اس طرح سے تو انہوں نے, بات کریں گے تو بات بنے گی نہیں نا بھائی. نہیں وہ دیکھیں پیر اسکانی صاحب, جب 30 آیات, اب وہ 30 آیات جو ہیں ان سے وفات ثابت نہیں ہے, وہ حیات کے بارے میں جب اللہ نے کہہ دیا پیر اسکانی صاحب کل نفس ذائقۃ الموت, تو پھر 30 آیات بھیجنے کی کیا ضرورت تھی کہ عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے؟ میرا سوال ہے. مجھ سے سوال ہے, آپ ہاں نا, آپ تھوڑا بیان کریں, یہ شعیب صاحب کو تھوڑی سمجھ آئے کہ آپ ظاہر بات ہے میں تو آپ کے آگے نقطہ بھی نہیں ہوں, میرا کچھ میں شاپ شوٹر بھائی کہہ رہے ہیں پیر صاحب کہ جب مرزا صاحب نے 30 آیتیں بتا دی ہیں کہ ان 30 آیتوں سے حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت ہو رہی ہے, تو پھر نبی کی حدیث کیوں مان رہے ہیں؟ کیوں نبی کی حدیث کی کیا, اس حدیث کی کیا حیثیت رہ جائے گی جو 30 آیتوں کے خلاف ہو؟ یہ وہ آنکھوں کے پوچھ رہے مرزا ہیں. صاحب خود کہتے ہیں کہ بھائی جو حدیث قرآن سے ٹکرائے ہم اس کو توبہ نعوذ باللہ ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہیں, پھر انہی حدیث کا نہ شاپ شوٹر بھائی, نہ یہ نہیں انہوں نے کہا قرآن سے ٹکرائے, انہوں نے کہا جو حدیث میرے دعوے کے معرض نہیں ہے, میرے دعوے کے معرض نہیں ہے, اس کو ہم ردی کی ٹوکری میں پھیرتے ہیں جو ان کے الہام کے خلاف ہے. قرآن کے خلاف تو کوئی حدیث ہو ہی نہیں سکتی, ہاں ان کے الہام کے خلاف حدیث موجود ہے. اچھا بھائی محترم شاپ شوٹر بھائی, جی ایک دن رمضان سے پہلے کسی بروڈ پہ, پتہ نہیں احمد بھائی کا بروڈ تھا یا کوئی اور تھا, مجھے یاد نہیں رہا,
آپ تھے یا منیر ہے نا کوئی ہمارے دوست؟ منیر تو میرے ذہن میں نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں عمرے پہ گئے ہوئے تھے، 1 مہینے وہاں پر ٹہرے تھے. عامر بھائی. عامر مرزا. نہ نہ مرزا نہیں، عامر مرزا نہیں، ایک اور ساتھی ہیں ہمارے، حبیب الرحمان بھائی، حبیب الرحمان بھائی، حبیب الرحمان. ہاں حبیب بھائی بالکل گنجا کرایا وہ انہوں نے آج جی کل. جی، مجھے یاد نہیں آپ تھے یا حبیب الرحمان بھائی تھے. آپ دونوں میں سے ایک تو ہے. بہت ہی بہترین کلام سنایا تھا، وہ ابھی بھی مجھے یاد ہے. انہوں نے پڑھا تھا، حبیب صاحب نے وہ پڑھا حبیب تھا. بھائی نے پڑھا تھا. وہ کہاں ہے؟ مجھے مل نہیں رہے. مجھے وہ پھر سننا ہے، ریکارڈ کرنا ہے. ان کو بھیج دیں گے. ابھی آپ میرے سوال کا جواب دیں. آپ کا سوال مجھ سے ہے تو بھائی میں تو جواب دے دوں گا. دیکھیں میرے ہاں محترم، مجھے سوال بتائیں تو نا. ان سے ارے بنتا ہے نا شاہ جو بھائی، چلے گئے آپ کا سوال ہمارا تو پیر صاحب کے شان شان نہیں ہے. آپ کے سوال کا جواب میں ہی نہیں دوں گا، لیکن ان او کو نہیں او میری نہیں اصلاح کرنے دیا. انہوں نے کوئی میں میری کچھ اصلاح کرنی تھی. او بھائی میں پیر کچھ صاحب اور آپ کو پوچھ میری رہا ہوں. اصلاح کرنا چاہ رہے تھے، پلیز. بہرحال فیصل آپ مجھے ملائیں حبیب الرحمان بھائی سے. ملاتے ہیں. فیصل بھائی ایک منٹ میں ابھی بلاتا ہوں ان کو، میں نے میسج کیا. پیر پلیز صاحب ان کو بلائیے. یہ شعیب بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میرا صرف یہ چلے ہے گئے ہیں تھوڑا سا بھائی، آپ چلے گئے اپنے. ہیں شاپ شوٹر بھائی، وہ چلے گئے ہیں. یہی کہہ رہے ہیں آپ سے اچھا کہ ان کے وہ پاس چلے گئے، کوئی میں دیکھ دلیل نہیں نہیں رہا. ہے. پہلے بھی جو مفتی صاحب کے ساتھ جو مناظرہ ہوا تھا وہ بھی بندے بس مصروف مونگیاں مار رہے تھے. انہوں نے دلیل کوئی بھی نہیں دی، مدلل گفتگو نہیں کی. یہ بالکل بھی بس بالکل. اسی طرح کر رہے تھے. آپ نے جو سوال کیا ان کے پاس جواب نہیں تھا. پہلے وہ حدیث ایک جو کہہ رہے تھے جی قرآن کے خلاف حدیث ہو، تو وہ قرآن کے خلاف تو حدیث نہیں ہوتی، وہ قرآن کی تشریح ہی ہوتی ہے. تو ہاں جس میں جی قبلہ پیر صاحب نے ایک مثال بھی دی مردار کے حوالے سے، قرآن پاک سے بھی اور حدیث مبارکہ سے بھی. آپ نے بھی مثال دی انہی کی کتابوں میں سے. اب وہ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی، بس ادھر ادھر کی مار کے وہ بس چلے جاتے ہیں. تو وہ بھی ابھی میدان چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو اچھا قبلہ اچھا پیر اچھا. صاحب سے آپ کا سوال نہیں بنتا. نہیں پیر ہمارے صاحب تو سے قائد کلیئر ہیں. یہ میرے بہت ہی محترم ہے پیر صاحب. پیر صاحب میرا سوال نہیں تھا، میں ایکچولی وہ بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کل نفس ذائقۃ الموت، تو جب ہر ایک نے نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو پھر 30 آیات عیسیٰ صلاۃ والسلام کی وفات پہ دینے کی کوئی ضرورت تھی نہیں تھی. وہ 30 آیات میں حیات ہے. وہ 30 آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ فوت نہیں ہوئے، ان کا رفع ہو گیا. یہ سارا مطلب اسی تناظر میں ہے ساری آیات. تو ان کا سہارا لے کے مرزا صاحب نے کہا نہیں یہ موت ہے، یہ وفات ہے وفات ثابت ہوتی ہے ان آیات سے. تو ایسی بات نہیں ہے. وہ اور جو اسی لیے فیصل بھائی نے معذرت آپ کی بات کر رہا ہوں، فیصل بھائی نے ایک جو وہ مرزا کی جو والدہ کا جو ذکر ایک تذکرہ، اس کے حوالے سے پیر صاحب کو ایران میں فرمانا چاہ رہے تھے. نہیں جی وہ قبلہ یہ پیر کہنا صاحب، چاہ رہے تھے، پیر میں صاحب یہ کہنا چاہ رہے پیر تھے. صاحب سے پیر میں صاحب پیر کو صاحب کا فرمانے ہیں. میں پیر صاحب کا نمائندہ ہوں. پیر صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس موقع پہ ایسی بات نہ کریں، کیونکہ وہ بات سننے گا نہیں اور بھاگ جائے گا. اس موقع پہ ہم کوئی اچھی بات کر لیں. دیکھیں میں پیر صاحب کا نمائندہ ہوں اور مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ایسا یہ ہی کیا ہے، کہنا چاہتے ہیں. میری دل کی بات آپ نے کی اور بہترین نمائندگی کی. ایسا ہی ہے. جی بالکل. احمد اب بھائی خیریت ہے؟ اب ظاہری بات ہے پیر صاحب، وہ ایک بندے کو نبی مانتے ہیں، آپ ان کے نبی کے بارے میں چاہے ان کی کتاب سے حوالہ دیں، وہ سامنے لکھا ہو. وہ نوید بھئی، شاپ شوٹر بھائی آئے ہیں، احمد صاحب. نبی کا آپ نے کیا ابھی پڑھا تھا؟ ذرا دوبارہ پڑھ کے سنائیں جو ان کے نبی کا آپ نے آخری حوالہ پڑھا ہے بغیر مرد کے بچے والا. پلیز ذرا بتائیں ایک دفعہ. ہاں وہ میں آپ آیا کو ہے احمد سلطان کے مشرق شیطان آیا احمد ہے. سلطان بھائی خیریت؟ السلام علیکم. غلط بات نہیں، غلط بات نہیں نہیں غلط پلیز. بات نہیں، احمد غلط بات سلطان نہیں. میرا جگر ہے جی، السلام چھوڑیں اس کو. علیکم. او یہ جگر ہے، یہ آج وعلیکم کل بڑی بس اچھی یار اچھی وہ کچھ عجیب سی کیفیت ہے، ایسے جس طرح کسی نے سینہ جکڑ دیا ہے، پیروں میں زنجیریں ڈال دی ہیں، ہاتھ بھی بندے میں ہیں، زبان بھی جو ہوتی ہے وہ کھل کے بات نہیں کر سکتا. پتہ نہیں یار کیا پیر صاحب یہ کیا کیفیت ہے، یہ کچھ عجیب ہی جو ہوتا ہے وہ محسوس ہو رہا ہے. آپ احمد سلطان، شیطان ہیں دوسرے لفظوں میں. احمد اچھا تو سلطان یہ بھائی صرف آپ میرے اچھے. ساتھ ہے یا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسی کوئی کیفیت ہے؟ نہیں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو اچھا ماشاءاللہ بڑا ٹھیک اچھا ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا ایک منٹ احمد سلطان، ہم کوئی بات کر رہے ہیں، آپ ایک منٹ صبر کریں پھر آپ بول لیں. تو کیا کہہ رہے تھے ہم؟ آپ نے آ کے بیچ میں وہ سارا مزہ ہی کر سے ہاں قرآن کے خلاف حدیثیں شاہ بھائی. نہیں وہ ہم بات کر رہے تھے مرزا صاحب کے حوالے سے. مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے اور میں نے ان سے آج سے میرا حال کوئی 11-12 مہینے پہلے میری بات بھی ہوئی تھی کہ بھائی دسو کیڑی عورت ہے جیڑی بغیر خامد تو اپنے آپ کو بغیر خامد کے وہ اپنی منی کے تاریخ سے خود کو پریگنٹ کیا ہو، یا کون سی عورت ہے جس نے عورت کو پریگنٹ کیا ہو؟ تو ان کا جواب پتہ ہے کیا تھا؟
آپ ذرا بتائیں فیصل بھائی اور پیر صاحب کہ ان کا جواب کیا ہو سکتا ہے اس بارے میں؟ یار ان کا جواب یہی ہے کہ پہلا مسیح بھی بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا، تو لہٰذا لازم ہے کہ شریعت محمدی کا مسیح بھی بغیر باپ کے ہی پیدا ہو۔ یہ بات تو ٹیکنیکلی صحیح ہے، یہ بات ٹیکنیکلی تو صحیح ہے پھر، صحیح ہے احمد صاحب، صحیح ہے. نہیں احمد حضرت صاحب عیسیٰ تو بغیر باپ کے ہی پیدا ہوئے تھے۔ نہیں میری بات سنیں نا، میری بات سنیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی مثال دے دی. اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا، کسی انسان نے نہیں کہا کہ عیسیٰ کی پیدائش کو کس سے پیر صاحب ذرا ایکسپلین کر دیں اس آیت کو کہ وہ جو انہوں نے عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کے جیسی ہے۔ آدم کا تو باپ کیا، اس کی تو ماں بھی نہیں تھی، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ بالکل بالکل، جب اللہ نے کہہ دیا تو بس بات ہی ختم. احمد صاحب ابھی اس میں کوئی ٹھٹھے نکالنا جو ہے نا قرآن کی آیات کے ساتھ مزاح کرنے کے برابر ہے، اور آپ کا قادیانیوں کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے تو آپ کے اوپر اثر ہو رہا ہے. تو مہربانی سوال میں آپ کے ضیاء بھائی یہ میرا پوائنٹ قابل غور ہے کہ نہیں ہے ضیاء بھائی، کہ جدو مرزا صاحب ہر چیز دا موازنہ کرتے نے موسوی مسیح دا تے کہندے نے محمدی مسیح دے وچ بھی بالکل ایگزیکٹلی وہی چیزاں ہونی ہیں. تے موسوی مسیح تے بغیر پیو دے جمیا پائی، تے ایتھے محمدی مسیح جڑا بن رہا ہے وہ ہن پیو دے نال جمیا تے مواصلت تے ختم ہو گئی نا. یہ اور انہوں نے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ دنیا میں جی بھری پڑی ہے ایسی مثالیں، بہت سی عورتیں ہیں جنہوں نے خود کو خود پریگنٹ کیا ہے. میں نے کہا کدھر ہے وہ مثال؟ بس ہے او بھائی، بی بی سی ناواقف ہے، سارے دنیا کے چینل واقف نہیں ہیں، وہ ایٹ لیسٹ یوٹیوب پہ دنیا کی ہر چیز موجود ہے، وہاں پہ موجود نہیں ہے، اور آپ کے جو ہے تو پاس موجود ہے. آپ کوئی مثال تو دیں. تو وہ نہیں دے شاہ سکتے. فلٹر بھائی آپ جو وہ سوال پوچھ رہے تھے نا اس سے ناصر سے، وہ تو ناصر بیچارہ مذہب اتنا نہیں جانتا. اگر اس کے والد سے آپ یہ سوال پوچھتے نا ایگزیکٹلی کہ بھئی 30 آیتوں میں تو اشارہ ہے، بلکہ اشارہ کیا بقول ان کے 30 آیتیں واضح دلیل ہیں حضرت عیسیٰ کی وفات کی. مدلل، ہاں جی، مدلل حدیثیں موجود ہیں، آیتیں موجود ہیں حضرت عیسیٰ کی وفات پہ. تو پھر آپ حدیثوں کے پیچھے جاتے کیوں ہیں؟ جو حدیث بقول آپ کے، جو حدیث ہے ہی قرآن کی آیت کے مفہوم کے خلاف یا قرآن کی آیت کی دلیل کے خلاف، اس کو تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا اور ردی کی ٹوکری میں پھینکنا پڑے گا. لیکن اس کو ردی کی ٹوکری سے نکالتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کیونکہ یہ نبی کی حدیث ہے، اصلی عیسیٰ تو فوت ہو گیا، اب ہمیں اس حدیث کو اوپر عمل کرنے کے لیے کوئی عیسیٰ بنانا پڑے گا. یہ ان کا جواب ہے، آفیشیل جواب ہے جماعت کا یار اس چیز کے اوپر. او یار دیکھیں فیصل بھائی اور پیر صاحب، اب یہ جو حدیث 73 کا ذکر کرتے ہیں وہ پوری پڑھتے ہی نہیں کہ 4 دفعہ آنے والے کو نبی اللہ کہا، وہ عیسیٰ ابن مریم کو کہا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ وہ کہاں پہ آئیں گے، قادیان میں نہیں آئیں گے اور نہ ہی لاہور میں آئیں گے، وہ آئیں گے ذکر ہے مقام لد کا. بالکل. دیکھیں وہ اب 2 لفظ اس حدیث کے مانتے ہیں، باقی نہیں مانتے. اب او بھائی میرے پیارے بھائی، انہوں نے لدھیانہ میں تقریر کی تھی تو انہوں نے کہا تھا یہی مقام لد ہے جس کا حدیث میں ذکر ہے. یہ حوالہ میں آپ کو نکال دیتا ہوں. کیا بات ہے. اور اس کے علاوہ جو 34-40 ہے میرا خیال ہے بخاری شریف کی ہے، میرا خیال ہے. ضیاء بھائی حوالہ ہے تہاڈے کول یا میں کڈا دا سکین کہ لدھیانہ لد جڑا ہے وہ لدھیانہ ہے؟ مینوں بھی لیپ ٹاپ آن کرنا پینا. بالکل ہے یار، لدھیانے نو مرزے نے لد کیا ہویا ہے. ضیاء بھائی مجھے ایک بات، مرزے نے لدھیانے نو کیا بات ہے. 2 سال پہلے انہاں دے ایم ٹی اے چینل میں ویکھ لیا سی، 3-4 سال جدوں میں کالاں کردا ہوندا سی انہاں دے ایم ٹی اے تے، وہ میں ویکھ رہا ہاں کال دے انتظار وچ بیٹھا ہوئے، اتھے ایک مرزئی نے کال کیتی، کہندا جی ایک نواں نقطہ خدا نے میرے تے القاء کیتا. تے ہے تو سارے ڈرامے باز ہی آ، سارے ملہم بنے ہوندے. اچھا جی وہ پوچھدے جڑے ایم ٹی والے سی وہ کہڑا نقطہ بھائی؟ کہندا بڑا دقیق نقطہ جڑا نا اللہ نے مینوں القاء کیتا، تسی سنن گے تو خوش ہو جاؤ. کہندے سناؤ جی. کہندا جی جڑا حدیث دے وچ آیا نا مقام لد دے بارے کہ دجال دا قتل لد دے مقام تے ہوئے گا، تے مرزا صاحب نے جڑا نا تو مراد لدھیانہ رہا، لیکن میرے تے اللہ تعالیٰ نے نا مینوں کچھ میرے دل چ گل پائی، القاء ہویا مینوں. وہ ہے کہ چونکہ دجال دا انہوں نے قتل کرنا وا تے دجال نو حضرت مسیح مطر نے عیسائی اقوام قرار دیتا، تے کہندا وا اے لد تو جو میں سمجھیا نا مراد ہے لندن.
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਰ ਸਲੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਜਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਾਈ ਆ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣਗੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਲੁੱਧ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਲੰਦਨ ਆ। ਉਹ ਨਬੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾ, ਅੱਗੋਂ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਦਨ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ज़िया भाई, पीर अस्कानी साहब और फैसल भाई, मेरा आपसे मतलब एक सवाल है कि ये जो बुखारी शरीफ की 34-40 हदीस का हवाला देते हैं और 34-41 और कहते हैं जी एक में हुलिया हो रहा है ईसा अलैहिस्सलाम का, दूसरे में और है। अब जहाँ पे ये गंदमी रंग का जिक्र करते हैं वो है तो नहीं, वो तो हदीस तो उसमें तो उन्होंने अरवा बिन पता नहीं वो नाम मेरे जहन से निकल गया, अरवा बिन कौन, हाँ, उनसे वो तशबीह दी थी। मुझे ये बताएं कि ये 34-40 में जो दज्जाल का हुलिया बताया गया है कि गुंगरियाले बाल और एक आंख से काना, ये पूरी हदीस क्यों नहीं पढ़ते होते? तो क्या मिर्ज़ा साहब का हुलिया ईसा इब्ने मरियम से मिलता है या मसीह दज्जाल से मिलता है? बिल्कुल दज्जाल नाल मिलता है। एक आंख तो काना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, एक आंख तो काना होगा। तो ये पूरी नहीं पढ़ते वो भाई, इसी वजह से आप वो मैंने तस्वीर ज़रा अपनी डीपी पे अपलोड की हुई है वहीं से उठा के, और इनका एक हवाला भी लगाया हुआ है कि जिसमें मिर्ज़ा साहब ने कहा था कि अमेरिका की एक अंग्रेज़ औरत ने मेरी तस्वीर देख के फरमाया था कि ये ही यसू मसीह है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम है। आपको पता है इस हवाले का जवाब? ਅੱਗੇ ਦਜਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। जी बिल्कुल ਕਾਫਰ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਤਵੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਵੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹਨੂੰ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਸ਼ਰੀਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਕਾਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। अच्छा, क्या नाम है? शार्प शूटर भाई, एक छोटा सा पॉइंट आपने याद रखना है। ये जो कादियानी हजरात हैं, हजरत ईसा के हुलिये के ऊपर जो आपने बात की है, बुखारी की हदीस है, किताबुल हदीस अंबिया की, पहले वो हदीस बयान करते हैं 3394 जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मिराज पर हैं और तशरीफ ले जाते हैं, तो देखते हैं हजरत ईसा को कि उनका चेहरा सुर्ख है, इस तरह जैसे वो खरज मिन दिमास। ये खरज मिन दिमास का क्या मतलब होता है पीर साहब?